Last time on آخری معجزہ. آپ نے خود ذمہ داری اٹھانی ہے. اس صورت میں ہمیں ایک بڑی عظیم حکمت بتائی گئی ہے کہ کرنے کا کام آپ تو کسی رسول پہ بھی نہیں ڈال سکتے. تو ہم جو کرتے ہیں نا، یہ علماء ایسے کیوں نہیں کر رہے، یہ سپیکرز ایسے کیوں نہیں کر رہے، یہ اسکالرز ایسے کیوں نہیں کر رہے، یہ حکومت ایسے کیوں نہیں کر رہی، ہم ساری ذمہ داری ڈالتے ہیں کسی اور پہ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تین رسول بھی ہوتے تو ایک آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے دی تو اس نے اپنی ذمہ داری اس کا حق ادا کرنا ہے. اس نے ان کی تائید کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو صحابی ہیں، جیسے ہمارے نبی کے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین و صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایمان کا ذریعہ کون بنے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ہدایت کا ذریعہ کون بنے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تربیت کا ذریعہ کون بنے؟ ان کی تعلیم کا ذریعہ کون بنے؟ ان کو روشنی میں سے اور اندھیروں میں سے روشنی میں لانے کا ذریعہ کون بنے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحابی میں جو نور ہے نا، وہ نبی کے نور کی جھلک ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ بات سمجھ آتی ہے؟ صحابی کا نور کس کے نور کی جھلک ہے؟ رسول کے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ آیت پڑھتے ہیں. سورہ یاسین کی آیات ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج چلتا ہے ایک خاص مقام اور خاص وقت پر. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کے لیے اس کی کیلکولیشن ہے، اس کی جو تمام کنٹرول رکھتا ہے اپنے پاس. العزیز، جو تمام اقتدار والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کو ہم مختلف منزلوں سے گزارتے رہتے ہیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، جبکہ وہ بالکل ہی پرانے نخل کے پتے کی طرح دبلا سا نہ ہو جائے. العرجون القدیم. پھر کہا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے. ولللیل سابق النہار، نہ رات دن سے پہلے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. وکل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا رسولوں کا اپنا ایک کردار ہے، صحابی کا اپنا ایک کردار ہے. رسول کا اپنا ایک دائرہ ہے جس میں اس نے اپنا رول ادا کرنا ہے. صحابی کا اپنا ایک رول ہے جس نے رول ادا کرنا ہے. اور رسول کے نور سے صحابی منور ہوتا ہے، جیسے سورج کے نور سے چاند منور ہوتا ہے. رسول کے بارے میں اور جگہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو اللہ کی طرف داعی بنایا اور آپ کو ایک نور دینے والا سراج بنا کر، سورج بنا کر بھیجا گیا. یعنی رسول کی تشبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کس کی ہے؟ سورج کی. تو صحابی کی تشبیہ کس کی ہوئی؟ چاند کی. سورج کے ہونے سے چاند کا کام ختم نہیں ہو جاتا، لیکن فرق ہے، سورج کی روشنی کامل ہوتی ہے، چاند اونچ نیچ ہوتی ہے. اس میں کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی اتنا باریک ہو جاتا ہے. لیکن اتنا بھی باریک ہو تو اس میں پھر بھی سورج کی روشنی کی جھلک پھر بھی نظر آتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اہل ایمان فیزز سے گزرتے ہیں، کبھی ایمان اونچا، کبھی نیچا، کبھی کمزور، کبھی تیز، کبھی پوری روشنی سورج کی ایسے رات کے اندھیرے میں. اور پھر اگر سورج ہو تو ایسے جیسے چاند نظر بھی نہیں آتا، کیونکہ اس کی روشنی اتنی بڑی ہے. لیکن سورج کی غائبانہ، جب سورج غائب ہو جاتا ہے تو اس کی بس ایک ہی علامت رہ جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ چاند. رسول کے ہمارے مابین نہ ہونے میں ہم کس چیز کی علامت ہے؟ ہم چاند ہوئے، ہم اپنے نبی کی علامت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. فیزز ہو، کمزوری ہو، قوت آئے، ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے.
ہاؤ بیوٹیفل، کیا تناسب ہے، عجیب تناسب قرآن میں. یہ بات کہیں اور نہیں کی جیسے یہاں پر کہی ہے. جو شروع میں جو قصہ بتایا اور پھر اس کو کہتے ہیں مانوی تناسب. یہ ہے مانوی تناسب قرآن کا، اور یہ بہت گہرا ہے. اس میں بھی آپ میں سے جو لوگ لٹریچر اسٹڈیز کرتے ہیں، انگلش لٹریچر کے آپ قائل ہیں یا فلسفہ پڑھتے ہیں، پوئٹری پڑھتے ہیں، آپ کو اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. آپ قرآن میں ذرا غوطہ لگاؤ تھوڑا سا، زندگی بدل جاتی ہے. چلیں ایک مثال دینی تھی دونوں کی. یہ آخری مثال ہے اس سیشن کی. بظاہر دو مختلف مضامین کا ربط، یعنی میں کہنا یہاں پہ یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار دو آیات ایک ساتھ ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ وہ دو مختلف مضامین ہیں، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک آسان مثال میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پکی ہو جائے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا یہ وقت نہیں آ گیا، کیا ابھی فوراً وہ وقت نہیں آ چکا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے دل خشوع سے بھر جائیں اللہ کے ذکر سے، اور اس چیز سے جو اس نے سچ میں سے نازل کی. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، وہ جو چیز نازل ہوئی حق میں سے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور وہ ایسے نہ ہو جائیں جیسے وہ لوگ ہوئے جن کو کتاب ان سے بہت پہلے دی گئی تھی. فطال علیہم الامد، تو ان پر بہت عرصہ گزر گیا. فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. کن کے دل سخت ہو گئے؟ اہل کتاب کے. بہت عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو چکے. اور ان کے دل سخت ہونے کی علامت کیا ہے؟ ان کے دلوں پر، ان کے جذبات پر اللہ کی نازل کی ہوئی حق بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. بات کو شروع سے جوڑیں. شروع میں کہا ہے کیا اہل ایمان پر یہ وقت نہیں آ گیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو چیز نازل کی حق سے، یعنی قرآن، اللہ کا کلام، اس کی وجہ سے ان کے دل لرز نہ جائیں، ان کے دلوں میں خشوع نہ آ جائے. چاہے اندیشہ یہ ہے کہ وہ ایسے نہ ہو جائیں جیسے ان سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی وہ تھے. ان کے اوپر بہت لمبا عرصہ گزرا، پھر ان کے دل کیا ہو گئے؟ فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت ایسے ہیں جو کھلے عام نافرمانی کرتے ہیں. فسق کہتے ہیں جب کوئی پھل وغیرہ سڑ جائے نا اور اس کا سڑا ہوا باہر نکلنا شروع ہو جائے. ایک تو ہوتا ہے سیب اچھا بھلا لگ رہا ہے لیکن کاٹ کے کھولو تو پتہ چلا اندر سے خراب ہے، وہ ہے فاسد دال کے ساتھ. ایک ہے سیب رکھا ہوا، اس میں سوراخ آپ کو ابھی سے نظر آ رہا ہے اور وہ گل رہا ہے اور اس کا باہر سے نکل رہا ہے اس کا جوس، وہ ہے فاسق. وہ ہے فاسق. انسان فاسد وہ ہوتا ہے جو گند تو ہے اس میں لیکن ظاہر نہیں ہوا. فاسق کون ہے؟ کہ گند ظاہر بھی ہو گیا، باہر بھی آ گیا، وہ فسوق ہے. تو کہتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو اندر سے نہیں باہر سے کھلے عام بھی اب وہ نافرمانی پہ آ گئے، فسوق کرتے ہیں. یہ دھمکی دی جا رہی ہے، یہ دھمکی یہاں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم قرآن والے لوگ ہیں، ہمارے لیے ایک خطرہ ہے، ایک پوٹینشیل ڈینجر ہے، ایک وائرس ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ہمیں قرآن کا اثر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بات کریں گے اور ہمارے جذبات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور یہ ہم سے پہلے کچھ لوگ تھے جن کو اللہ کا کلام دیا تھا، ان پر بھی یہ وقت گزرا ہے. بہت عرصہ گزرنے کے بعد ان کا تعلق ان کی کتاب کے ساتھ ایک مصنوعی سا ہو گیا. اس کو پڑھ لو، برکت کے لیے پڑھ لو، شادیوں میں نکال لو، دلہن کے سر کے اوپر رکھ دو اس کو گاڑی تک پہنچانے کے لیے، کہیں بجلی نہ گر جائے اس کے اوپر، رائٹ؟ اس کو گاڑی میں جو ہے اس کی چھوٹی سی پرنٹ کرا کے گاڑی میں ریئر مرر میں لٹکا لو، کیونکہ بہت لوگ پاگلوں کی طرح گاڑی چلاتے ہیں تو یہ بچا لے گی. یا اس کی ایک آیت الکرسی نکال کے اس کا لاکٹ پہن لو، یہ اس طرح بچ جاؤ گے. عیسائی کیا کرتے تھے؟ بائبل کیا کہہ رہی ہے ان کو کچھ نہیں پتا. ایک وہ کروسیفکس لگایا ہوا ہے گلے میں، وہ بچا لے گا مجھے، سلیب لگایا ہوا ہے. ہوٹل میں پتہ نہیں کیا ہو جائے، ہوٹل کی ہر دراز میں کیا رکھی ہوئی ہے؟ بائبل کی کاپی رکھی ہوئی ہے. انہوں نے یہی کیا تھا انہوں نے اپنے دین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ یا گھر میں جا کے پینٹنگز لگائی ہوئی ہے جیزس کی، آرٹ لگایا ہوا ہے جیزس کا. ہم کیا کرتے ہیں؟ پینٹنگ لگا دیتے ہیں آیت کی، بڑی سی پینٹنگ لگائی ہوئی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ٹی وی کے سامنے. وقت کی قسم، ایپیسوڈ 5 فقط اثر ہی نہیں ہوتا.
اثر ہی بند ہونا ختم ہو جائے اس کا اثر. یہاں تک کہ رمضان ہے چلو تراویحیں پڑھنے چلتے ہیں یار اس مسجد میں، وہ ذرا بہت سلو پڑھتے ہیں، وہ ذرا وہ والے جو ہے نا، وہ جو اللہ اکبر انہیں ہم کہتے ہیں یعلمون تعلمون حفاظ. کچھ نہیں سنائی دیتا سوائے یعلمون کے اور تعلمون کے. وہاں جا کے پڑھتے ہیں، جلدی جلدی فارغ ہو جائیں گے. کس چیز کا ٹائم نہیں ہے؟ قرآن کے سننے کا، قرآن پہ غور کرنے کا. ایسا نہیں ہے کہ مصنوعی سا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں میں کون سی آیت ہے وہ پڑھوں، کیونکہ میرا جو ہے روٹ کنال ہونے والا ہے، تو کون سی دعا میں پڑھوں یا کیا پھونکوں میں؟ اب قرآن پھونکنے کے لیے رہ گیا ہے، بس یہ پھونکنے کے لیے رہ گیا. کوئی بیمار پہ پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے، یہ صورتیں پڑھنے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جیسے آپ فارمیسی پہ جاتے ہو، الرجیز ہیں تو یہ میڈیسن لے لو، اور اگر ہیڈ ایک ہے تو یہ لے لو. اب وہ قرآن پرسکرپشن پروگرام ہے. وہ کیا بات کر رہا ہے، کیا بات سمجھا رہا ہے، کس شخصیت کی طرف مجھے لانے کی کوشش کر رہا ہے، کن جذبات میں وہ میرے کن جذبات پر اثر کرنے کی بات کر رہا ہے. اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. کون سی صورت پڑھوں، کیا پڑھوں؟ لوگ کہتے ہیں جب بچہ ہو رہا ہو کسی کا، پریگننٹ ہو لیڈی، کہتے ہیں سورہ مریم پڑھو کیونکہ اس میں پریگننسی ہے. کہتا ہوں کیا؟ تو وہ بیٹھی لیبر اس کی ہونے لگی ہے، وہ کہہ رہی ہے یا لیتنی متو قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. آیت ہے سورہ مریم کی. قرآن کو اللہ پڑھے، سوچ کے پڑھے. بار بار کہا ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون لیتدبروا، تاکہ تم سوچو، تاکہ تم سوچو، تاکہ تم سوچو. عجیب بات ہے، ہمارے کلچر ساؤتھ ایشیا میں ہم نے کیا کیا، ایک دو صورتیں نہیں ہیں اور ان سے ہمیں بہت محبت ہے. آیت الکرسی سے بہت محبت ہے، ہونی بھی چاہیے. سورۃ الرحمن سے بہت محبت ہے. سورہ یاسین سے بڑی محبت ہے. سورہ یاسین کے شروع میں کہا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. ان کے آگے دیوار، ان کے پیچھے دیوار، ان کو ڈھکا ہوا ہے. ان پہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ان کو دھمکی دو یا نہ دو، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، مانتے ہی نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں لائیں گے. ڈھیٹ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. عجیب نہیں لگتا کہ ہم ایسی صورت کے ساتھ بے عقلی کر رہے ہیں؟ جس نے کہا عقل استعمال کرو، جس نے کہا آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے سامنے کیا ہے. جو آنکھیں کھولنے کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو خبردار کرنے آیا ان لوگوں کو جو ابھی بھی زندہ ہے، دل زندہ ہے ان کا، عقل زندہ ہے ان کی. تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ تم ایسے نہ ہو جاؤ جیسے تم سے پیچھے آنے والے تھے. اس کے بارے میں مجھے ایک بڑا مشہور قول یاد آیا، شاید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ آیت ہے بقرہ کی نا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے ان پڑھ لوگ ہیں جو اپنی کتاب کو نہیں جانتے سوائے خواہشات کے. بے بنیاد خواہشات کو امنیہ کہا جاتا ہے عربی میں. امنیہ اس کی جمع ہے امانی. تو بس ان کی بے بنیاد خواہشات ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنی کتاب کو نہیں جانتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کو پتہ نہیں ہے تورات میں کیا ہے، لیکن تو اللہ نے تو کہا ہے نا اللہ معاف کرے گا، یہ تو کہا ہے نا. یہ تو نہیں کہا نا کہ ہمیشہ کے لیے جلیں گے، ایسا تو نہیں کہا نا کہیں پہ. یہ کیا بول رہا ہے؟ انسان کی بے بنیاد خواہشات. کتاب نہیں جانتے، خواہشات جانتے ہیں. ان خواہشات کا سٹیکر وہ کتاب کے اوپر لگا کہ پڑھی ہو نہ پڑھی ہو. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اتنا برا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے سکرول نہیں کر سکتے؟ لا يعلمون الکتاب الا امانی وانہم لا یظنون. وہ بس گمان کرتے ہیں، معلوم کرنے کی ضرورت نہیں انہیں. یہ ان کے بارے میں کہا تھا. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں انما یقتصرون علی ما یتلی علیہم یعلمونہ حفظا وقراءۃ بلا فہم انما یقتصرون علی ما یتلی علیہم. کہتے ہیں کہ یہ جرم جو انہوں نے کیا ہے نا اپنی کتاب کے ساتھ، وہ کیا ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں سمجھے بغیر، اور ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان پر تلاوت کر کے ان کو سنایا جائے، بس اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے. یہ ہے جرم ان کا، یہ ہے جرم بنی اسرائیل کا. ابن عباس کہتے ہیں
سوچو ذرا. پھر ایک اور عجیب روایت ہے رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم, ذاک عند ذہاب العلم, ایسا ہوگا جب علم غائب ہو جائے گا. آخرت کی علامات کی بات کر رہے تھے, ایسا ہوگا جب علم غائب ہو جائے گا. صحابہ پریشان, علم کیسے غائب ہوگا؟ انہوں نے پوچھ لیا وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ يَا رسول اللہ, اللہ کے رسول علم صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے غائب ہوگا؟ وَنَحْنُ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ, ہم تو قرآن پڑھ چکے. رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن غائب ہو جائے گا, انہوں نے کیا کہا تھا؟ علم غائب ہو جائے گا. صحابی نے جب علم سنا تو اس کے ذہن میں پہلی چیز کیا آئی؟ قرآن. قرآن نہیں تو علم نہیں, قرآن نہیں تو علم نہیں. وَنَحْنُ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاؤُنَا يُقْرِئُونَ أَبْنَاءَهُمْ, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ہمارے بچے ان کے بچوں کو پڑھائیں گے, کیسے علم غائب ہو جائے گا؟ جواب ملتا ہے أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِأَيْدِيهِمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَنْتَفِعُونَ مِنْهُمَا مِنْ شَيْءٍ. دیکھیں نہیں یہ یہود و نصارہ, ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے تورات اور انجیل, اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, کچھ نہیں ملتا انہیں اس سے. یہاں کہا جا رہا ہے ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کا ذکر, اللہ کا کلام, اس کا کوئی اثر نہ رہے, تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت فاسق ہے. پھر اگلی آیت بالکل نیا مضمون, اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, جان لو کہ اللہ اس زمین جو بنجان تھی, جو بالکل اس میں کچھ اگ نہیں رہا تھا, موت آ گئی تھی اس کی, اس کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. قد بینا الآیات, ہم نے اپنی آیات واضح کر دی, لقوم یعقلون, ایسے لوگوں کے لیے جو اگر استعمال کرنا چاہتے ہوں. ربط بن گیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور سوکھی زمین کو زرخیز کر دیا, اس نے آسمان سے قرآن نازل کیا سوکھے دل کو زرخیز کرنے کے لیے. قد بینا الآیات لقوم یعقلون. سبحان اللہ. اس سے اگلی مثال بہت ہی دلچسپ ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے. سورہ آل عمران میں تقریباً 60 آیات ہیں جن کا تعلق احد کے واقعے سے. 60 آیات. اور یہ آیات آئیں احد میں جو سارا مسئلہ کھڑا ہوا تھا نا, جو ساری ٹریجڈی ہوئی تھی ہمارے ساتھ, اس کے بعد, اس سارے مسئلے کے بعد اللہ تعالیٰ کا تبصرہ آیا تھا احد کے اوپر. اس کو کیسے سمجھا, اس سے کیا سیکھا جائے, اس کے بارے میں بہت ساری آیات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اہل ایمان ربا مت کھانا جو ایک کے اوپر اپنے اوپر ہی ضرب کھاتی رہتی ہے. ربا مت کھانا, سود مت کھانا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ فلاح پاؤ. اچھا, یہ تھوڑا سا ذکر ربا کا کر کے واپس احد کی طرف. تو شروع میں بات احد کی ہو رہی ہے, میدان جنگ کی ہو رہی ہے, اور پھر ہمیں انکریج کیا جائے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, بھاگو جہاد کی طرف بھاگو, اپنی مغفرت کی طرف بھاگو. وہ ساری بات اس کے درمیان میں کہہ دیا ربا نہیں کھانا. تو یہ لگا کہ یہ کلام تو ذرا بے ربط ہو گیا, اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں جب احد ہوا ہے نا, آپ کو علم ہوگا کہ تقریباً 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور ان کی اکثریت انصار میں سے ہے. ان کی اکثریت انصار میں, مہاجرون انصار ہوتے ہیں نا, ان کی اکثریت انصار میں سے. اب انصار کا کیا رول ہے یہ سمجھ لیں. انصار جو ہے نا, وہ جو اقتصادی سپورٹ ہے مسلم کمیونٹی کی, وہ انصار سے آ رہی ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود بھوکے مر رہے ہوں, چاہے خود فاقے پڑ رہے ہوں ان پر. یہ ہے انصار. الذین تبوؤا الدار والایمان, جنہوں نے اپنے گھروں کو کھول دیا اور اس کے دروازے کھول دیے جیسے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو کھولا. اچھا, اب جو اکثریت ان کی شہید ہوئی ہے تو وہ لوگ ہیں جن کی کمائی سے نہ صرف ان کی فیملی کا کچھ ہو رہا تھا, بلکہ جو مہاجرون ہیں وہ بھی ان کے ڈپینڈنٹ تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب 70 ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ, 70 گھر کا سربراہ غائب ایک ہی دن میں. وہ کوئی ہزاروں کی کوئی کمیونٹی تو ہے نہیں.
پہلے ہی وہ اتنے امیر نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے ان کے کیا حالات ہیں. اب وہ کمانے والے, ان کی بہت بڑی تعداد ایک ہی دن میں ختم. اور پتہ ہے آپ کو کہ تلوار یا زرہ, یہ اسلحہ, یہ لوگ ساری زندگی بچا کے پیسہ ایک ایک جمع کر کے, ایک مشکل سے تلوار آتی تھی ہاتھ, یا ایک زرہ آتی تھی, اور وہ ان کی لائف سیونگ تھی. آپ کی لائف سیونگ بینک میں ہوتی ہے, اس کی لائف سیونگ زرہ میں ہوتی ہے, تلوار میں ہوتی ہے, کیونکہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ان کے لیے. اسی لیے بہت کم تھیں. اب جو میدان جنگ میں جو پیچھے چھوڑ کے گئے تلواریں اور زریں, وہ کون لے گیا؟ کفار لے گئے, وہ تو لے گئے. تو یہاں اس کو ہم کہیں گے مدینہ کا سب سے بڑا اکنامک کرائسس. بہت کی بات تو ہو رہی ہے, لیکن ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس آ گیا ہے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے, کہاں سے لائیں گے؟ تو اب ضرورت پڑے گی کس چیز کی؟ ادھار کی ضرورت پڑے گی. اور جب ادھار کا کلچر پھیلتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ کیا آ جاتا ہے سوسائٹی کے اندر؟ سود آ جاتا ہے. تو ابھی تو آپ سمجھ رہے ہو کہ بڑا جو ٹریجڈی ہوئی ہے, جو بڑا سانحہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, وہ میدان احد میں ہوا ہے. اس سے کئی بڑا سانحہ مدینہ میں آنے والا ہے اگر ربا یہاں پہنچ گیا. وہ جنگ تو آپ ہارے ہو, یہ اس سے بہت بڑی جنگ ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کان کھول کے سن لو ربا کھانے والوں, یہ جنگ ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے علیہ الصلوۃ والسلام. وہ جنگ تو ہارے ہو, لیکن یہ جنگ تم نہیں ہار سکتے. یہ اس سے بہت بڑی جنگ ہے. تو درمیان میں اس سارے کلام کے اب جو تمہارا نیا جو میدان جنگ ہے نا, وہ مدینے کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہے. سبحان اللہ, اتنی سی پیاری سی, بس ایک آیت پہلے لگے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. یہ سب چیک یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکیم کلام ہے. ہر لفظ کا ایک تناسب ہے, اس کا ایک مقصد ہے. کبھی لفظی مقصد ہوتا ہے, لفظی تناسب ہوتا ہے, کبھی معنوی ہوتا ہے, کبھی فلسفی ہوتا ہے, کبھی تاریخی ہوتا ہے, لیکن تناسب ہوتا ضرور ہے, مقصد اس کا ہوتا ضرور ہے. اور یہی جتنا یہ تدبر کا دروازہ کھلتا ہے نا, اتنا اللہ تعالیٰ کی جو کلام میں جو حکمت ہے, اس کے قطرے انسان کے اوپر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا پورا تو ہم برداشت کر نہیں سکتے, اس کی کچھ قطرے ہی مل جائے نا, وہی بات ہے. وہی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی حکمت کے قطرے کھولے اور ان کو ہمارے دلوں تک اتارے. چلیں اب آپ پہلی بریک لے لیں, آپ لوگوں کی باری پہلے آج. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mu'jiza. فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک ہدایت کی دعا مانگی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے جو ہدایت پر ہیں, اور اس کے بعد 2 گروہ ہیں جو ہدایت پر نہیں ہیں. ان میں سے ایک ہیں المغضوب علیہم اور ایک ہیں الضالین. جس ہدایت کی طلب ہم نے کی ہے اس کے بارے میں تفصیلی بحث اب آئے گی بقرہ میں بھی, آل عمران میں بھی, نساء میں بھی اور مائدہ میں بھی. لیکن مزے کی بات یہ ہے